اہل مغرب نے ڈیفیمیشن کے قوانین اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو مان کے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کسی ایک انسان اور عزت کسی ادارے کی ہو تو اس کو مقدم رکھنا چاہیے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بلیسفیمی لاز بھی اسی طرح یورپ میں انٹروڈیوس کروانا اور وہاں پہ انٹروڈیوس کروانا انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو مسلمانوں نے اقدامات کیے سفارتی بائیکاٹ کے, تجارتی بائیکاٹ کے, تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات تو مرتب ہونے تھے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ریاست انڈیپینڈنٹ حیثیت سے تجارتی تعلقات سے کٹ کٹا کر اور سفارتی تعلقات سے کٹ کٹا کر آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. فرانس کو میکرون کی پالیسیوں نے آئسولیٹ کیا تھا اور پوری دنیا اسلام میں جو ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی تھی اس کے نتیجے کے اندر کوئی دنیا کے اندر ان کی پروڈکٹس کو استعمال کرنے میں تیار نہیں تھا مسلمان دنیا کے اندر. تو اس وجہ سے میں یہ بات سمجھتا ہوں تھوڑا پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے ماضی کے اندر جو ہے نا اس کا ماضی بات ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاندانہ جذبات رکھتا ہے, اہل اسلام کے بارے میں معاندانہ جذبات رکھتا ہے, اور اس نے حریت فکر اور آزادی اظہار کو باقاعدہ طور پہ جوڑنے کی کوشش کی ہے اس بلیس فہمی کے ساتھ. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مسلمانوں کو چکنا رہنے کی ضرورت ہے, اس کی اس چال کو جو ہے نا بالکل اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اگر وہ اس سے لا تعلق ہے تو اس کو مکمل طور پر اس کو بین لگانا چاہیے اور باقاعدہ طور پر ایسے عناصر کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. آج اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی میکرون کے علاوہ معمولی سا جملہ بھی لکھتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے, وقتی طور پر اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں حریت فکر آزادی اظہار کا یہ کون سا کرائیٹیریا, کون سا میرٹ ہے کہ جس کے اندر پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کی تو اجازت ہے, لیکن میکرون جیسے گستاخ جو ہے اور جو ایسے اقدامات میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا کو انصاف کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اور میرٹ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے علامہ صاحب, جن جذبات کا آپ نے اظہار کیا اور مسلم ورلڈ کی طرف سے بھی کچھ باتیں سامنے آئی, احتجاج بھی ہوا, سوشل میڈیا پر بھی سب کچھ ہوا. مسلمان ماہی آب کی طرح تڑپے ضرور, سب کچھ کیا, لیکن کوئی بڑا سفارتی کسی نے تعلقات منقطع نہیں کیے, کسی نے کوئی بڑا اقدام اس طرح کا نہیں اٹھایا کسی بھی ملک نے, سوائے ایک اسلامی ملک کے. مہاتیر محمد کے بیانات بھی آئے, اردوغان کے بھی آئے, وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم نے بھی اسلامی ملکوں کے سربراہان کو خط لکھا, لیکن کوئی بہت بڑا اقدام 57-58 اسلامی ملک, 1.25 ارب مسلمان نہیں کر سکے. یہ بات بالکل آپ نے بجا گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان لیڈروں اور حکومتوں کی ترجیحات جو ہے اس میں حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے حقوق جو ہے نا باسیت امت, ان کو میں یہ سمجھتا ہوں ایڈریس کرنے کا جذبہ نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہم بلیس فہمی کے ایشوز ہوں یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا برما کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو, اس کے اندر باقاعدہ ہم آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں, اور ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ امت کو جس انداز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے امت اس انداز میں اپنا کردار ادا نہیں کر پاتی. ہمیں بس یہ امت جو ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور مغرب کو بڑا اسٹرانگ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر بات کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, اور بڑے اقدامات بھی کرنے چاہیے امت کو اس مسئلے کے اندر. آج اگر امت اس مسئلے میں بڑے اقدامات نہیں اٹھائے گی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پوری امت کا وجود جو ہے نا اپنا, اس کی اپنی ایگزسٹنس خطرے پڑ جائے گی. اس لیے کہ اس سے بڑا کون سی چیز ہو سکتی ہے چیک کرنے کے لیے امت کے جذبات کو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ ہمارے لیڈر اور ہمارے سیاسی رہنما کوئی بولڈ اسٹیپ نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے امت کسی دوسرے ایشو کے اوپر جو ہے نا بولڈ اسٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس کو مطالبہ کرنا چاہیے, علماء کو کرنا چاہیے, اسی طرح وکلاء کو کرنا چاہیے, سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے, تاجروں کو کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کرنے والے ممالک کے ساتھ ہم سفارتی بائیکاٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کا تجارتی بائیکاٹ بھی کریں گے. اس میں علامہ صاحب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بڑا پلیٹ فارم بھی مسلمانوں کے پاس اس وقت بظاہر نہیں ہے. OIC ہے تو اس کا وہ کردار نہیں ہے, عرب لیگ ہے تو وہ اپنے انداز سے کوئی کام کرتی ہے, رابطہ عالم اسلامی کے چیف جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری, ان کا بیان ضرور آیا, یعنی بیانات آ رہے ہیں, ہمارے بھی آ رہے ہیں, ان کے بھی آ رہے ہیں, سب کے آ رہے ہیں, یعنی عملی اقدامات, یعنی اسلامو فوبیا کے خلاف جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹیلی ویژن بنانے کی بات کی جاتی ہے وہ بھی نہیں بن پاتا, میڈیا میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہو پاتی, عالمی طور پر کوئی بہت زیادہ احتجاج نہیں ہو پاتا, یورپ میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پلیٹ فارمز کا بھی فقدان ہے مسلمانوں کے پاس؟ بالکل میں یہ بات سمجھا, پلیٹ فارم کا فقدان بھی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو مشنری زیل اور مشنری سوچ ہوتی ہے اس کا فقدان بھی ہے. اس وقت دنیا کے اندر تمام کے تمام میڈیا کے اندر جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کی وجہ سے آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کا
یا مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیز کا کتنا زیادہ نیوز کنٹینٹ کے اوپر افراد ہوتے ہیں، یہ چیزیں انٹیگریٹڈ آپس میں. جب ملٹی نیشنل کمپنیاں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ہمارے وجود کے خلاف ہے یا ہمارے نظریات کے خلاف ہے یا ہمارے جو ہے درد زندگی کے خلاف ہے، تو الٹیمیٹلی ہم میڈیا کے اوپر اس کنٹینٹ کو اگر ہم آن ایئر کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر اسلام کا دفاع ہو، جس کے اندر پیغمبر زماں کا دفاع ہو، جس کے اندر ہماری کلچرل ویلیوز کا دفاع ہو، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ان چیزوں کو خود بہت منیمائز کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں بقایا طور پر مشنری سوچ کے ساتھ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ایسے پلیٹ فارم جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے جن کو ہم اپنے بہاف کے اوپر چلا رہے ہوں اور جس کے اندر ہمارا کوئی اس کے اندر جو ہے کمرشل انٹرسٹ موجود نہ ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا اسلام کے اندر بڑے بڑے دین سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اگر ہم سارے آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایسے پلیٹ فارم، ایسے تھنک ٹینکس اور ایسا میڈیا اسٹیبلش کر سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس بلیک فہمی کنٹینٹ کو آن ایئر کرنے والے میڈیا کا بھرپور طور پہ جواب دے سکتے ہیں.